جو باقی سائنٹسٹ ہیں انہوں نے جو کچھ بھی ایڈوانسمنٹس کی تھیں، انہوں نے بڑے نام بھی ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ البرٹ آئنسٹائن جو ہے، اس نے 1905 کے اندر جب اپنے ریسرچ پیپرز پبلش کیے تھے، سوئٹزرلینڈ کے شہر برن کے اندر ہی ہوتا تھا، تو انہوں نے جب اپنے ریسرچ پیپرز پبلش کیے تھے تو وہ ایگزسٹنگ فزکس کے جو رولس تھے نا ان کو ایک طرح کا چیلنج تھا وہ، کیونکہ ریلیٹیوٹی اور خاص طور پہ یہ انرجی اور میتھس کی کنورژن جو ہے نا، یہ پہلے یہ سمجھا نہیں جاتا تھا، کیونکہ میتھس جو ہوتا تھا کیا سمجھا جاتا تھا، انڈسٹرکٹیبل، میتھس ہمیشہ ایگزسٹ کرے گا. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، میتھس اور انرجی جو ہے یہ بہت زیادہ انٹرچینجبل ہے. یہ تو بہت سال لگے تھے آف کورس ان کی اس چیز کو ایکنالج کرنے میں. بالآخر یہ حال ہو گیا کہ ان کو اتنا اپریشیٹ کیا گیا کہ پوری دنیا کے اندر وہ ایک اسٹینڈرڈ بن گئے تھے البرٹ آئنسٹائن. اور اتنا اپریشیٹ کیا گیا کہ 1955 میں یہ فوت ہوئے تھے. 1955 میں ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے برین کو پرزرو کر دیا، ابھی تک پرزرو پڑا ہوا ہے، کہ اگر ہم نے فیوچر میں اتنی ترقی حاصل کی تو ہم ان کے برین کو یوز کر سکیں گے یا ہم ان کے جینز کو استعمال کر سکیں گے، ایسے اور لوگ پیدا کر سکیں گے. ہیومن جینیٹکس سیو کر لی انہوں نے ایک ڈیٹا بیس کے اندر. اتنا زیادہ وہ ان کو رسپیکٹ دی. البتہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کہ پرسنل لیول کے اوپر یہ تمام لوگ جو تھے ان کے کریکٹر اس چیز کو میچ نہیں کرتے تھے. یعنی کہ ایک یہ نا کہ اپنے فیلڈ میں بھی ایکسل کرنا، اور یہ ہے کہ کریکٹر بھی بہت بہترین لیول کا ہونا. البرٹ آئنسٹائن کی شادی سے پہلے ان کا 1 سال کا بیٹا تھا. تو یہ جو ہے ان لوگوں کا کریکٹر جو ہے یہ اس چیز کو، دونوں چیزیں میچ نہیں ہو رہی ہوتی، کہ ان کا علم اپنی جگہ، ان کی کنٹریبیوشن اپنی جگہ. اور میں رسپیکٹ بھی بہت کرتا ہوں البرٹ آئنسٹائن کے، خاص طور پہ پرابلی 1952 کے اندر اسرائیل نے، کیونکہ یہ جیو تھے، اسرائیل نے ان کو آفر کیا تھا کہ پریزیڈنٹ بناتے ہیں ہم آپ کو اسرائیل کا. تو انہوں نے ڈینائی کیا تھا کہ یہ جس طریقے سے اسرائیل بنایا گیا نا، یہ لوگوں کی لینڈ کے اوپر لے کے، میں ایسی جگہ کا پریزیڈنٹ بنانا نہیں پسند کرتا. اور بھی ریزنس تھے اس کے اندر، اور بھی ریزنس کوٹ کیے تھے، لیکن ایک یہ بھی تھا. تو اس جو ان کا یہ لیٹر تھا، لیٹر آف ڈینائل، کہ میں نہیں بنوں گا اس وجہ سے، تو اس وجہ سے میں رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی بہت زیادہ، اور فیلڈ اور سبجیکٹ ان وجہ سے بھی. لیکن میں صرف ان کے ایک پرسنل لائف کی بات بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی لائف بھی تھی ان کی. لیکن جو مسلمانوں کے جو رہے ہوئے ہیں، سائنٹسٹ رہے ہوئے ہیں، اور جو محدثین رہے ہوئے ہیں، اور جو علماء رہے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں کا یہ اس طرح کا جو ساری کنٹریبیوشن آگے پھیلی ہے، ان کا کریکٹر کیا ہوتا تھا، اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں. امام بخاری جو ہے، ان کا اصل نام کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل. 194 میں تو آپ کو بتا دیا پیدا ہوئے تھے، بخارا میں پیدا ہوئے تھے. بخارا جو تھا اس وقت کا یہ خراسان کا بہت بڑا علاقہ ہوتا تھا. یہ آج کل کہاں پہ ہے؟ پاکستان کے اوپر ایک ملک ہے ازبکستان، یہ ازبکستان میں آتی ہے بخارا. تو عرب نہیں تھے، نان عرب تھے یہ. تو یہاں سے انہوں نے ایک شوق ان کا جب پیدا ہوا تھا علم کا، حدیث کا، تو انہوں نے حدیث کا علم لینا شروع کیا تھا. اور اس وقت کے محدثین یا اس وقت کے اسکالرس تھے وہ آج کل کی طرح نہیں ہوتے تھے. آج کل کیا ہے، میں نے آپ لوگوں کو یہ باتیں جو بتائی میں نے کہاں سے لی ہیں؟ یہاں سے شاپ سے بکس مل جاتی ہیں، بس بکس پکڑ لی، مل لی، یا ڈاکیومنٹریز دیکھ لیں، وہ انٹرنیٹ سارا اویلیبل ہے، یا انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیا، چیزیں فائنڈ آؤٹ کر لی اگر کوئی باتیں مشکل مل رہی تھیں. بالفرض یہ کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مسلمانوں نے 719 کے اندر فرانس کے اندر بھی داخل ہو گئے تھے مسلمان، اور فرانس کے مڈ تک گئے تھے. اس کو ویریفائی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ سرچ انجن کھولیں گے، موسٹ پرابلی گوگل کھولیں گے، اس پہ کیا لکھیں گے آپ؟ صرف یہ 3 لفظ لکھ لینا، اسلام، فرانس، 719، آپ کو بتا دے گا وہ سارے ویب پیجز کھول دے گا. تو آج کل کے یہ جو عالم ہوتے ہیں نا، یہ آج کل کے اسکالرز وغیرہ، ان کو ہم اس طرح کے لوگوں کے اوپر نہیں ہم لوگ جج کر سکتے. انہوں نے یہ نہیں کہ گھر بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں سے انہوں نے کچھ دائیں بائیں سے کتابیں لے لیں، کچھ انہوں نے ایکسٹینسولی ٹریول کرتے تھے. بالفرض معلوم ہوا کہ ایک بندہ جو ہے وہ حدیث سناتا ہے اور وہ اس علاقے کے اندر ہے، تو وہاں پہ ٹریول کرنا شروع ہو گئے. ٹریول کرتے گئے وہ اس علاقے تک پہنچے، اور جا کے اس بندے سے معلوم کیا کہ میں نے اس سند سے یہ چیز سنی ہے، اور اس سند میں آپ کا نام آتا ہے، کیا آپ نے واقعی بات سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ واقعی بات ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا، اگنالج کر دیا واقعی پوری بات یہ ہے، تو سند چھوٹی ہو گئی، ڈائریکٹ اس کو لنک کر لیا اپنے ساتھ. تو جہاں جہاں پر بھی مسلمان تھے، کیونکہ مسلمان پھیل گئے تھے، جیسے آپ کو میں نے میپ دکھایا تھا کہ مدینہ مکہ سے یوں پھیلے تھے مسلمان، ہر طرف پھیلے تھے. تو ان کی جو قبریں ہیں وہ مختلف جگہوں کے اوپر ہیں. پھر جہاں جہاں وہ رہے تھے وہاں پہ ظاہری بات ہے انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو جس طرح دیکھا، جس طرح سنا ان کی باتیں، انہوں نے اپنے اس علاقے کے لوگوں کو اس نے سکھایا. وہ لوگ اسی کو پھر کوٹ کرتے آتے تھے کہ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا اس طرح. تو اس وجہ سے وہاں کے جو لوگ تھے
تھوڑا سا اس لیے ویریشن بھی آ جاتا ہے فقہ کے اندر کہ جو اسکالر جہاں پہ ہوتے تھے وہ اس علاقے کی جو چیزیں انہوں نے فائنڈ آؤٹ کی تھیں وہ انفارمیشن ان تک پہنچی نہیں پہنچی اس طرح کر کے. تو بہرحال میں جو بات ریز کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت کے جو اسکالرز ہوتے تھے ان کو بہت ٹریول کرنا پڑتا تھا, بہت ٹریول کرنا پڑتا تھا. امام بخاری جو تھے یہ پروفیشن کے اعتبار سے بزنس مین تھے, لیکن یہ وہ والے بزنس مین نہیں تھے کہ سارا کام, ساری محنت, ساری جوانی, سارے اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ بزنس پہ لگائی ہوئی ہیں اور دین کو بس یہ سمجھا ہوا ہے کہ کبھی ہفتے کے اندر 1 گھنٹے کے لیے ہم کہیں چلے جائیں گے. ان کا بالکل اپوزٹ ہوتا تھا. ساری جوانی, سارا پیسہ, ساری محنت, ہر چیز جو ہوتی تھی وہ دین کے لیے ہوتی تھی. جب پیسہ ختم ہونے کے قریب آ جایا کرتا تھا تو یہ تھوڑا سا تجارت کر لیا کرتے تھے. جب پیسہ بن گیا, بزنس کا پروفٹ آ گیا, اب دوبارہ دین کے کام میں لگ گئے, جب تک کہ خاص لیول تک وہ کم نہیں ہو گئے, پھر دوبارہ تھوڑا سا کام کر لیا. اس طرح کر کے یہ کیا کرتے تھے. تو ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ یہ ایک سفر کے اوپر جا رہے تھے, سمندری سفر کے اوپر, حدیث کا علم معلوم کرنے کے لیے, کیونکہ ساتھ تاجر بھی تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ پیسے بھی رکھ لیے. اب یہ مختلف کتابوں کے اندر نا مختلف الفاظ آئے ہوئے ہیں, کم سے کم 1000 کا بھی ذکر آتا ہے, 1000 دینار بھی تھے, اور 1 لاکھ کا بھی ذکر آ جاتا ہے. ان کے پاس کتنا پیسہ تھا, تو یہ اپنے ساتھ کچھ پیسے لے کے گئے تھے. اب سمندر کا اس وقت کا سفر جو ہوتا تھا, ظاہر بات ہے یہ موٹر بوٹ سے نہیں ہوتی تھیں, تو سمندری سفر کس طرح ہوتا تھا, ونڈ پاور کے اوپر چلتے تھے, تو وہ ٹائم لگتا تھا اس کے اندر. اور جب کافی ٹائم لگتا تھا, جب ہفتے لگ جاتے ہیں, مہینے بھی لگ جایا کرتے تھے سمندری سفر کے اندر, ڈپینڈنگ آن جہاں کدھر ہیں, کہاں ٹریول کر رہے ہیں. تو پھر آف کورس اس کے اندر اگر آپ کے ساتھ جو کیبن کے اندر جو بندہ ہے وہ اگر اجنبی بھی ہے تو ویسے ہی اس کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جائے گی, کیونکہ اتنا عرصہ جب آپ نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے. یہ اس وقت کے زمانے کی بات ہے جب امام بخاری جو تھے یہ ایک مشہور ہو چکے تھے. ان کا علم اور تقویٰ الہیہ جو تھی یہ مشہور تھی, اور ان کے اندر جو صلاحیت تھی اور حدیث کے بارے میں جو ان کا جو فہم تھا وہ تمام علاقے میں مشہور تھا. تو یہ سفر کر کے جا رہے تھے. ان کے ساتھ جو کیبن میں شخص تھا وہ ان کو ان کی علم اور ان کے مقام کی وجہ سے بہت رسپیکٹ کرتا تھا, اور وہ میکسیمم کوشش کرتا تھا کہ وہ ہر وقت ان کی صحبت میں رہے, ان کے سامنے بیٹھتا تھا, ان کی صحبت میں رہے تاکہ میکسیمم سیکھ سکے ان سے. تو کیا ہوا کہ جب امام بخاری کا بھی ان کے ساتھ ایک خاص فرینکنس یا ایک دوستی کا لیول ہو گیا تو انہوں نے یہ بھی بتا دیا انہیں کہ میں اب میرے ساتھ نا کچھ کیپٹل بھی ہے, کچھ پیسے بھی لے کے جا رہا ہوں, میرے پاس جتنے بھی پیسے بتائے 1000 یا 1 لاکھ جتنا بھی پیسے تھے وہ بتا دیے, میرے پاس اتنے ہیں. تو وہ کیا ہے کہ بات ہو گئی, رات کو سو گئے. اب رات کو اس شخص کے اندر نا ایک وسوسہ آیا. صبح ہوئی تو اس نے کیا کیا, صبح ہوئی تو اس نے چیخ چہاڑا مچانا شروع کر دیا, اپنے کپڑے کھینچ کے پھاڑنا شروع کر دیا اپنے چہرے کے اوپر, جیسا مارا کرتے لوگ, جیسے ایز اف کہ کوئی بہت بڑا نقصان حادثہ ہو گیا. لوگ آگے پوچھیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا, پہلے تو نہیں بتایا, بعد میں بتایا تو کہہ دیا کہ میرے پاس اس طرح پیسوں کا ایک بیگ تھا, اتنا پیسہ میں ساتھ لے کے آیا تھا, اور وہ سارا کا سارا جو ہے وہ گم ہو گیا, کسی نے چوری کر لی, لیکن رات کو تھا اب کہیں چوری ہو گیا. تو معلوم کرو کس نے کیا, کیا ہوا ہے. تو جو بھی اس شپ کے کرو والے تھے انہوں نے تلاشی لینا شروع کر دی سب کی. امام بخاری کو ان کی رسپیکٹ کی وجہ سے چھوڑا, باقی سب لوگوں کی تلاشی لینی شروع کی. وہ تلاشی ہو گئی, کچھ بھی نہیں ملا. امام بخاری سے بھی کہا کہ آپ کے بھی سامان کی تلاشی لینی پڑے گی. انہوں نے کہہ دیا لے لو تلاشی. انہوں نے وہاں کی بھی تلاشی لے لی, کچھ بھی نہیں نکلا. بعد میں اس بندے کو برا بلا کہہ دیا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے, کوئی چوری نہیں ہوئی تھی, ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی. وہ بات ختم ہو گیا. وہ بندہ شخص سے مندہ, اب پیسے بھی ہاتھ نہ آئے اور شرمندگی بھی اتنی زیادہ. بہرحال جب بالآخر جب وہ سمندری جہاز جو تھا وہ ان کا ڈاک پہ لگا, اسٹیشن ہوا, لوگ جو ہے وہ وہاں سے ڈسمبارک ہوئے, اترنا شروع ہوئے, تو وہ پھر شخص اس وقت آیا دوبارہ سے, اور اس نے آ کے اپولوجائز کیا امام بخاری کے آگے کہ میں نے جو حرکت کی ہے وہ واقعی ایسی ہے, لیکن صرف یہ بتائیں کہ وہ پیسے گئے کدھر. آپ نے بتایا تو کوئی جھوٹ تو نہیں بولا ہوگا, وہ پیسے کدھر گئے. تو انہوں نے کہا وہ میں نے پیسوں کا جو بیگ تھا نا وہ میں نے سمندر میں پھینک دیا تھا. سمندر میں پھینک دیا وہ, اور مجھے اتنے اطمینان سے بتا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے تم جانتے نہیں ہو کہ میں نے اپنی پوری زندگی کس کام میں کھپائی ہے, پوری زندگی کس کام میں لگائی ہے. اس علم کا, ان کتابوں کا, ان تمام چیزوں کے اوپر جو اس کا جو اصل جو تسلی والی چیز ہے جس کا فائدہ آنے والی امتیں, آنے والی نسلیں اٹھائیں گی. اتنے 100 سال گزر گئے ہیں, 1200 سال ہو گئے ہیں, ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں نا اس کا. آئندہ آنے والے لوگ جو ہیں جس سے فائدہ اٹھاتے جائیں گے, وہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ صرف اس بات کے اوپر, میری ذات کے اوپر, میری پرسنالٹی کے اوپر یہ ایک الزام لگ جائے کہ ان کے اوپر ایک دفعہ چوری کا الزام لگا تھا, چاہے بعد میں جھوٹا ہی ثابت کیوں نہ ہو جائے, لیکن صرف ایک یہ بات آ جائے کہ ہاں ان کے اوپر ایک اسکینڈل ہوا تھا, چوری ایک دفعہ ان کے اوپر الزام لگا تھا, تو مجھے یہ گوارا نہیں تھا, اس لیے میں نے وہ پھینک دیا تھا. یہ تھا مسلمانوں کے جو اسکالرز ہوتے تھے ان کا کریکٹر اور ان کا اخلاق ہوتا تھا, اور انہوں نے کس طرح دنیا اور دین کا بیلنس رکھا ہوا تھا.
اور کس قدر اللہ کے اوپر توکل تھا, کس قدر توکل تھا. حالانکہ اگر دوسری چیز ہوتی تو بھی کوئی حرج نہیں تھا. بالفرض اگر ان کا سامان, یا امام بخاری خود اس ٹائم بول اٹھتے کہ نہیں یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ سامان میرے پاس تھا, اور وہ کوئی اور بھی نشانیاں بتا دیتے اس بیگ کے بارے میں کہ وہ دیکھ رہا وہ بیگ ایسا ہوگا, یا وہ اور اس سے پوچھ لو کہ نشانی بتائی, یہ نہ بتا پائے, اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھیں. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے تو پیسہ بچا بھی سکتے تھے, اور لوگوں نے ان کی بات کا یقین بھی کرنا تھا, لیکن صرف اس وجہ سے کہ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی میرے کریکٹر کے اوپر اتنا سا بھی دھبا نہ لگ جائے, تو وہ انہوں نے وہ سب کچھ جو تھا وہ اس کے اندر پھینک دیا.